24واں پارہ بالکل شروع سے ہے۔ سورہ زمر آیت نمبر 32۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم، پس کون ہے زیادہ ظالم، ممن کذب علی اللہ، اس آدمی سے جو جھوٹ بولے اللہ پر، وکذب بالصدق، اور جھٹلایا اس نے سچائی کو، اذ جاء، جس وقت پہنچی اس کے پاس، الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوی للکافرین، ٹھکانہ کافروں کے لیے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے کفار اور مشرکین کا رد فرمایا، کیونکہ مشرکین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، نبوت کو جھٹلاتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ اللہ نے نبی پاک پر کوئی بھی چیز نازل نہیں کی ہے، اور اسی طرح مشرکین نے اللہ کا شریک بنایا اور اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کیا۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، معاذ اللہ، اور مشرکین فرشتوں کو الملائکۃ بنات اللہ، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں معاذ اللہ کہتے تھے۔ رب نے فرمایا انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کائنات کا اور سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس آدمی سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پہ جھوٹ بولے، اور ایسی باتیں کرنے والے کے لیے یقیناً اس کا ٹھکانہ اللہ نے فرمایا وہ جہنم ہے۔ جھوٹا اور ظالم انسان اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکتا۔ فرمایا فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، پس کون ہے زیادہ ظالم اس آدمی سے جو جھوٹ بولے اللہ پر، وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَ، اور جھوٹ اور جھٹلائے سچائی کو جس وقت پہنچے اس کے پاس، الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کے لیے۔ فرمایا جس آدمی نے اللہ پہ جھوٹ بولا اس بندے کا ٹھکانہ پکا جہنم میں ہے۔ استفہام انکاری ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں الیس فی جہنم، کیا ان لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں۔ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضرور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ والذی جاء بالصدق،
اور وہ آدمی جو لایا سچائی کو، وصدق بہ، اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ہم المتقون، یہی لوگ ہیں متقی۔ اس آیت مبارکہ میں والذی جاء بالصدق، وہ آدمی کہ جو سچائی لے کر آیا، بالصدق سے مراد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ سچائی اور سچ نبی لے کر آئے، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی۔ صدق بہ کے سب سے پہلے مصداق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابو بکر کے سامنے جس وقت اپنی رسالت کا تذکرہ کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً اسی مقام پر بغیر سوچے سمجھے امام الانبیاء سے فرمایا، میرا نبی اگر آپ نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا تو ابو بکر کہتا ہے آمنت و صدقت، میں آپ پر ایمان بھی لایا اور میں نے آپ کی تصدیق کی۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر کے علاوہ کوئی اور ایسا بندہ نہیں جس نے میری نبوت کی تصدیق کی ہو بغیر کیل و کال کے، کوئی ایسا بندہ نہیں۔ میں نے اسلام جس کے سامنے بھی پیش کیا، ہر ایک نے یہ کہا میں مشورہ کروں گا۔ جو ہمارے اللہ کے نبی نے فرمایا جو قریبی بھی تھا، کہا میں فلاں سے مشورہ کروں، فلاں سے کر کے پھر آپ کو بتاؤں گا۔ ابو بکر وہ آدمی ہے جس نے بغیر کیل و کال کے آقا نے فرمایا، کہا آمنت و صدقت، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان بھی لایا اور میں آپ کی نبوت کی تصدیق بھی کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے نبی پاک کی نبوت کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، وصدق بہ، جس نے آقا کی نبوت کی تصدیق کی۔ اور اس کے بعد پھر عورتوں میں حضرت سیدہ خدیجہ نے، اور بچوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور ان کے بعد قیامت تک جتنے لوگ بھی نبی پاک کی نبوت کی تصدیق کریں گے وہ سارے صدقہ بہ میں آتے ہیں، یعنی جس نے بھی تصدیق کی، پیغمبر کی سچائی کی، نبی کی نبوت کی، نبی کی رسالت کی، فرمایا اولئک ہم المتقون، نبی کی رسالت اور نبوت کی تصدیق کرنے والا متقی آدمی ہے، اور متقیوں کا سردار سیدنا صدیق اکبر ہے۔ تو صدقہ بہ، جس نے تصدیق کی، نبی کی رسالت کی، نبی کی سچائی کی، تو صدقہ کے سب سے پہلے مصداق سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہی لوگ متقی آدمی ہیں، پرہیزگار آدمی ہیں کہ جن لوگوں نے نبی پاک کی نبوت کی تصدیق کی۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور وہ آدمی جو سچائی لے کر آئے، وصدق بہ، اور وہ کہ جس نے ان کی تصدیق کی، اولئک ہم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں۔ لہم ما یشاءون
ہوگا ان لوگوں کے لیے وہ چاہیں گے، عند ربہم، اللہ نے متقی آدمی کے لیے قیامت والے دن جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ جن لوگوں نے دنیا کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کی، جنہوں نے نبی پاک کی شریعت کی تصدیق کی، اس پر ایمان لے آئے، اللہ فرماتے ان لوگوں کے لیے قیامت والے دن وہی کچھ ہوگا جو وہ لوگ چاہیں گے، ان کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، قیامت والے دن یہ لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ اور جن لوگوں نے دنیا میں آزادی والی زندگی اختیار کی، اللہ کے قرآن اور اللہ کی شریعت سے دور رہے، قیامت والے دن وہ لوگ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ بدلہ ہے نیکی کرنے والوں کا، جن لوگوں نے دنیا میں نیکی کی۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا میں من چاہی زندگی نہ گزاری، قیامت والے دن جو مرضی جیسے زندگی گزارو، یہ بدلہ اللہ کی طرف سے ہے ان لوگوں کا جن لوگوں نے دنیا میں نیکی والی زندگی گزاری۔ لیکفر اللہ عنہم، نیکی کا اثر یہ ہوگا دنیا میں، اللہ کریم نیک آدمی کے دنیا میں گناہوں کو مٹا دیں گے۔ نیکی کرنے کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو اللہ مٹا دیتے ہیں۔ لیکفر اللہ، تاکہ مٹا دے اللہ کریم عنہم ان نیکوکاروں سے اسوأ الذی عملوا، وہ برے عمل جو انہوں نے کیے، وَيَجْزِيَهُمْ، اور بدلہ دے گا اللہ ان کو، اجرہم، ان کے اجر کا، بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، بہتر اسے جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا دنیا میں نیکی کرو گے اس کا اثر یہ ہوگا میں اللہ کریم تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ انبیاء کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جو معصوم ہو، معصوم صرف نبی ہوا کرتے ہیں، اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں سب سے غلطیاں ہوئیں، اور صحابہ کرام سے بھی کچھ لغزشیں ہوئیں، لیکن اللہ نے صحابہ کو دنیا میں ہی معاف کر دیا۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ کا قرآن ایک جگہ نہیں کئی جگہ ارشاد فرما رہا ہے میں اللہ نے ان صحابہ کو معاف کر دیا، جب غلطی ہوئی اللہ نے معاف کر دیا، تو اب صحابہ پر انگلی اٹھانا بعد والے لوگوں کا کام نہیں ہے، اس لیے قیامت کے دن حساب بھی اللہ نے لینا ہے۔ اللہ نے دنیا میں نبی کی زبانی قرآن میں بھی اللہ پاک نے اعلان کر دیا میں اللہ نے نبی تیرے صحابہ کو معاف کر دیا جو بھی غلطیاں ہوئیں، اور حضرت حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غلطی ہوئی، باقی صحابہ کرام سے احد کے میدان کے اندر ہوئی، تو اللہ نے فوراً فرما دیا میں اللہ نے نبی تیرے صحابہ کو معاف کر دیا۔ جب رب نے معاف کر دیا اب ان پہ انگلی اٹھانا گمراہی کا کام ہے۔ جو بندہ صحابہ پہ انگلی اٹھائے گا وہ بندہ گمراہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ جتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو علم کے اعتبار سے، وہ گمراہ آدمی ہوگا جو صحابہ پہ انگلی اٹھائے گا۔ جب اللہ نے معاف کر دیا پھر کسی کو اختیار نہیں رہتا۔ تو اللہ نے بھی فرمایا کہ نیکی کا اثر یہ ہے میں تمہارے برے اعمال جو کیے غلطیاں کیں میں اللہ تمہیں معاف کر دوں گا، اور میں تمہیں تمہارے اجر کا بدلہ زیادہ اچھا دوں گا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں اس کا شان نزول یہ ہے کہ مشرک آدمی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام کو ڈراتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو، اور یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ تم روزانہ آئے دن کبھی کہہ رہے ہو یہ مشکل کشا نہیں، کبھی کہہ رہے ہو یہ حاجت روا نہیں، یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ مشرک آ کر نبی اور صحابہ سے باتیں کرتے، تمہیں ضرور نقصان پہنچائیں گے، اور تم ان کے بارے میں برا بھلا جو کہتے ہو تمہیں ضرور نقصان پہنچائیں گے۔ لہٰذا مشرک نبی اور صحابہ کو کہتے تھے کہ تم باز آ جاؤ، ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہو۔ اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل کر دی، فرمایا میرا نبی صحابہ سے بھی کہہ دے میں اللہ ایمان والے کے ساتھ ہوں، میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں، یعنی اس کی مدد کرنے پہ میں اللہ قادر ہوں، ضرور میں اللہ تمہاری مدد کروں گا۔ کفار کے مقابلے میں وہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ ڈراتے ہیں ان کو ڈراتے رہنے دو، ایسے لوگوں سے ڈرنا نہیں ہے، بھلے یہ بت کیا کر سکتے ہیں، کیا نقصان پہنچا دیں گے۔ الیس اللہ بکاف عبدا، اللہ نے فرمایا کیا میں اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہوں؟ میں تمہاری مدد کروں گا ان مشرکوں کے خلاف، ان کے معبودوں کے خلاف۔ یہ صرف ڈرانے والے ہیں، جیسے کہ آج کل کچھ لوگ بھی ایسا کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایسی گستاخی نہ کرنا، پھونک ماریں گے تمہارا گھر جو ہے جل کے راکھ ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں ہیں ایسے ہی لوگوں کی، تو اس لیے نہ ان کی پھونکوں سے ڈرنا ہے، اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا ہے۔ اللہ کی ذات کے مرضی کے بغیر کائنات کے درخت کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا، تو تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جب انسان حقیقی معنوں میں موحد ہو، توحید والا ہو، باقی یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے اس آیت مبارکہ میں جو مشرکین دھمکیاں دیتے تھے، اللہ کریم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ آپ کا کچھ نہیں کر سکتے، صرف ڈراتے ہیں، اور میں اللہ تمہارے لیے کافی ہوں۔ فرمایا الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ کریم کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ وَيُحَوِّفُونَكَ، اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو، بِالَّذِينَ، ان سے، مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ، جو اللہ کے علاوہ انہوں نے معبود بنا ڈالے ہیں، یہ آپ کو ان بتوں سے ڈرا رہے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ عَادٍ، پس کوئی نہیں ہے اسے رہنما، اس کی رہنمائی کرنے والا۔ فَمَا لَهُ، پس نہیں ہے اس کے لیے، مِنْ ہاد، کوئی بھی ہادی، کوئی بھی رہنمائی کرنے والا۔ اللہ اس کو گمراہ کرتے ہیں جو انسان گمراہی پر راضی ہوتا ہے، اور جو بندہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ زندگی کے کسی موڑ پر جتنا برا ہی کیوں نہ ہو، دل میں یہ چاہتا ہے کہ کاش مجھے ہدایت مل جائے، اور ہدایت کا طلبگار ہے، اللہ اس بندے کو کبھی گمراہ نہیں کرتے۔ جو طلبگار ہوتا ہے ہدایت کا، اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں، اور جو گمراہی پہ راضی ہوتا ہے رب اسے گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ کسی کو مجبوراً گمراہ نہیں کرتے، کسی کو زبردستی اللہ گمراہ نہیں کرتے، اور نہ ہی اللہ کسی کو زبردستی ہدایت دیتے ہیں۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ہدایت دے، فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍ، پس نہیں ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا۔ الیس اللہ، کیا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی، بعزیز غالب، ذی انتقام، انتقام لینے والا، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ اے میرے موحد بندو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ ڈرنا،
وہ تمہارا رب بڑی قوت والا ہے، یہ بت ان کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے تم نے ہر مقام پہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانا ہے۔ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، مشکل کشا بھی صرف اللہ، دستگیر بھی صرف اللہ، شفا دینے والا، بیماریاں لگانے والا بھی صرف اللہ، اولاد دینے یا نہ دینے والا بھی صرف اللہ۔ تو فرمایا ان سے نہ ڈرنا، تمہیں رب کی طاقت کا پتہ نہیں۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، میں اللہ انتقام لینے والا ہوں۔ ہاں میرے نیک بندے جو ہیں، فرمایا ان کے ساتھ اگر کسی نے کچھ کیا، میں رب موجود ہوں، میں بدلہ لوں گا ان کی طرف سے۔ اور اسی لیے فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے، نیک آدمی سے، موحد سے دشمنی رکھتا ہے تو میں اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے۔ اس لیے فرمایا میں اللہ ذو انتقام بھی ہوں، بدلہ لینے والا بھی ہوں، اس لیے تم ان لوگوں سے یا ان کے خداؤں سے نہ ڈرنا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق